مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. اس وقت جب اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا. اچھا، سب سے پہلی بات یہی کہی، انی متوفیک، تجھے وفات دوں گا اور پھر کیا کروں گا؟ اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. دیکھیے وہی بل رفع اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں، میں نے ہی وہی الفاظ یہاں ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، کیسے انہیں اٹھایا گیا؟ تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا. یہ اعلان کیا گیا. تو یہاں اب یہ تفصیل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رفع کیسے ہوا. یعنی پہلے ان کی روح قبض کی گئی، ان کو وفات دی گئی، اس کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو کیا رہ جاتا ہے باقی؟ جسم. تو ان کے جسم اطہر کو فرشتے اٹھا لے گئے. اس وجہ سے یہ دو کام کرنے پڑے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیان کر دیا کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. اور پھر اس کے بعد ایک تفسیر کی واو آ گئی عربی میں، ومطہرک من الذین کفروا، اور اس طرح یعنی جب میں وفات دے کے تیری ناش کو بھی اٹھا لے جاؤں گا، تیرے جسم کو بھی اٹھا لے جاؤں گا، تیری ناش کو بھی اٹھا لے جاؤں گا، تیرے جسم کو بھی اٹھا لے جاؤں گا. Alhamdulillah, nowadays many Muslims, especially the youth, accept the death of Hazrat Isa alayhi salam. However, they say that Javed Ahmed Ghamdi Sahib and some other scholars also hold this view. However, as we just saw, Ghamdi's view on the death of Hazrat Isa alayhi salam is completely illogical, and he still believes that the body of Hazrat Isa alayhi salam was raised physically to the heavens, which contradicts the Quran and Ahadith. His view also shows that Hazrat Isa alayhi salam, God forbid, failed in his mission of preaching to the lost tribes of Israel, and then Allah was defeated by the Jews and had to remove his prophet from the world out of their fear. Allah did not have the power to make his prophet succeed in his mission and spread the oneness of God. God forbid. So we see that even when these people accept that Hazrat Isa alayhi salam died, their view remains corrupt. This is the difference which the Muslims need to see, and they can only be saved if they accept Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, the latter-day Messiah and Imam Mahdi. انی متوفی کا سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح کو یہود یا رومن امپائر قتل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، ان کو خدا نے اجازت نہیں دی تھی. انی متوفی کا مطلب تھا کہ میں ماروں گا وہ دوسرے تیرے دشمن تجھے قتل کرنے میں ناکام رہیں گے. وما قتلوہ وما صلبوہ کا یہ معنی ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے قتل کیا. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ. یہود نے کفر تولا، جھوٹ بولا جب یہ کہا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، وہ کسی طرح بھی اس کو مار نہیں سکے، نہ صلیب کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. یہ ہے اصل حقیقت کہ پھر ہوا کیا. پھر یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا. جب وہ قتل نہیں کر سکے تو کیا وہ زندہ رہا؟ جواب یہ ہے انی متوفی کا، میں تجھے عام طریق کے مطابق جیسا کہ میں وفات دیتا ہوں وفات دوں گا. ورافعک الیہ، اور تیرا رفع روحانی رفع ہوگا جو میری طرف ہوگا. رافعک الیہ. اب یہاں وہ جو غیر احمدی معنی کرتے ہیں کہ زندہ اٹھا لیا، اس کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، کیونکہ پہلے وفات دی ہے پھر رفع کیا ہے. تو اگر تو وہ یہ کہیں کہ مردہ اٹھا لیا
تو وہ بیمانی بات بن جاتی ہے. وہ خود بھی اس بات کے قائل نہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس بات کا. تو رافعوں کا جو ہے وہ متوفیقہ کے بعد رکھا گیا ہے، اور کوئی اور حکمت اس میں ایسی موجود نہیں کہ ترتیب بدلنے کی وجہ محسوس ہو. اس لیے ثابت ہوا کہ توفی کا واقعہ یعنی وفات دینے کا واقعہ پہلے ہوا ہے، رافعوں کا واقعہ بعد میں ہوا ہے. اب بعد میں کن معنوں میں یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے میں اس پر کچھ ٹھہرنا چاہتا ہوں. نبی کا رفع تو حقیقت میں اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع نہیں فرمایا تھا یہاں تک کہ وفات دے دی، تو اس میں ایک دقت پیش آتی ہے کہ کیا وہ بغیر رفع کے ساری عمر زندہ رہے اور مرنے کے بعد ہی رفع ہوا ہے؟ تو اس کے دو حکمتیں ہیں. اول یہ کہ موت ایسی تھی، ان کی متعلق جو موت بیان کی جاتی تھی وہ رفع کا الٹ تھی، یعنی موت ہی میں ان کی لعنت کا تصور پایا گیا تھا. جو موت ان کی طرف منسوب کی جا رہی تھی وہ رفع کا بالکل برعکس تھی، کیونکہ ملعون وہ ہوتا ہے جو خدا سے دور ہو، جس کا رفع نہ ہو. اور جھگڑا موت پر تھا کہ کس طریق پر موت ہوگی. یہودی یہ کہتے تھے کہ چونکہ صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس طریق پر مارا جائے کہ کاٹھ پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور لعنتی کا مطلب ہے اس کا رفع نہیں ہو رہا، وہ مردود اور خدا سے دور ہوا. اس لیے وفات کو پہلے رکھنا ضروری تھا، کیونکہ وفات ہی نے ثابت کرنا ہے کہ یہ رفع والی موت ہے، یہ لعنتوں والی موت ہے. بس دنیا کے ثبوت کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ یہ کہنا کہ نبی کا رفع اس کی وفات کے بعد ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ بحث یہ تھی کہ وفات رفع والی ہے یا لعنتیوں والی. یہود کہتے تھے وفات کا طریق یہ ہے کہ ہم نے سولی پہ لٹکا دیا اور مر گیا، اور بائبل کے لحاظ سے یہ ملعون ہوا، یعنی خدا سے دور ہٹ گیا. تو اللہ نے فرمایا چونکہ وہ میری خاطر تکلیفیں اٹھا کر ان کو برداشت کرتا رہا، میں نے اسے اس موت سے نجات دے کر جب تبھی موت مارا ہے تو ثابت کر دیا کہ تمہارا لعنت والا تصور جھوٹا نکلا، اور اس کا صلیبی موت سے بچ جانا اس کے رفع کی دلیل ہے. بس یہ دلیل کے طور پر ہے. وہ رافعوں کا الیہ کا ایک اور پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب سے بچ گئے اور ان معنوں میں ان کا رفع ثابت ہو گیا، لیکن متوفی کا جو لفظ ہے وہ اس وقت واقعہ نہیں ہوا، وہ بہت بعد میں ہوا ہے. انی متوفی کا واقعہ بہت لمبے عرصے بعد ہوا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ صلیب کے بعد لمبے عرصے تک اس کی زندگی اس کے رفع کا نشان بنی رہے گی، یہاں تک کہ جب تبھی موت و وفات پائے گا تو قطعی طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پاک بندہ تھا، اس کا اس لعنت سے کوئی تعلق نہیں جو تم نے اس کی طرف منسوخ کی. ورنہ صلیب کے چند دن بعد بھی اگر مر جاتا تو لوگوں نے کہنا تھا مرا تو اسی وجہ سے ہی ہے. تو متوفی کا واقعہ بے شک بعد میں ہو، مگر اس کے موت کی طرز ایسی ہے جو اس کی لعنتی موت کی نہیں بلکہ پاک موت کی علامت بن جانا چاہیے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد